جموں میں، جموں کی جو عیدگاہ ہے، آپ میں سے کئی ساروں نے دیکھی ہوگی، کئی ساروں نے دیکھی ہوگی، جب وہ عیدگاہ بنی اس کا اس وقت پورا رقبہ ہے 23 کنال. تو جب وہ اس کو دوبارہ بنا رہے تھے تو اس کو دوبارہ بنانے میں 8 کنال جگہ ضائع ہو رہی تھی. وہ ٹیڑھا بن رہی تھی، جو پہلے وہ تھا قبلہ تھا، اس قبلے کے لیے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تک بنان پارک میں نیا نیا تھا تو فتنے کرنے کے اس نے شوق گون پٹھائی. تو جب وہ ان کو کچھ حل نہیں ہو رہا تھا تو 2-3 جوان آئے میرے پاس، بنے سب ہے کہ کیا کروں. تو وہ بھی کشمیری تھے تو میں بھی کشمیری تھا. میں نے لکھا ایک اعلان، رات بھر میں جو کچھ لکھا اس میں لکھ دیا، اور رات بھر میں ساری مسجد میں ان کو لگا دیا. بس صبح ہنگامہ ہو گیا. وہ جو آئے تھے پارک وقت بنانے والے سب، پارک نہیں تھا، پارکنگ تھی. پارکنگ الگ ہوتی ہے، پارک الگ ہوتا ہے. تب تک مجھے پتہ نہیں تھا پارک کیا ہوتا ہے، پارکنگ کیا ہوتی ہے. پارکنگ کہتے ہیں جہاں گاڑیاں رکھتے ہیں، اور پارک کہتے ہیں جہاں ویسے ہی بیٹھتے ہیں. تو وہ پارکنگ بنا رہے تھے. تو انہی دنوں میں مفتی نذیر صاحب آ گئے. مفتی نذیر صاحب کو ایک ساتھی نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلے، چلو وہیں سپاٹ پر چلتے ہیں. وہاں گئے، مفتی صاحب نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ کمپاس میں لایا. کمپاس لانے کے بعد کہا تم سوال لکھو. سوال ہم نے لکھا اور بھیجا بانڈی پورہ. بانڈی پورہ سے جواب آ گیا. ہم نے جموں والوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا اللہ دارالعلوم دیوبند سے منگاؤ. دارالعلوم سوال بھیجا، دارالعلوم نے وہاں سے جواب لکھا کہ جموں کشمیر کے سب سے بڑے مفتی نذیر احمد صاحب ہے، آپ یہ سوال وہاں پر لے جاؤ، چونکہ یہ موقع اور محل کا سوال ہے، لہٰذا مفتی نذیر صاحب جو اس کا جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا. لوگوں کو پتہ مفتی نذیر صاحب کدا بڑ مفتی چھو. دارالعلوم دیوبند وہ ہے جو صرف ہندوستان کا نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں گا پوری دنیا کا علمی مرکز ہے تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا. اس دارالعلوم دیوبند کے لیے ہمارے مفتی صاحب کو 3 مرتبہ دارالعلوم دیوبند نے خود ہی لایا تھا کہ ان کو مفتی اعظم بنا لو، لیکن کشمیریوں نے بھیجانے نہیں دیا. اگر یہ چبونزوش تم یون یہ جب مخلن سارے صرف پنچایتیں یاز کرتے ہیں، مسئلہ کوئی بھی نہیں پوچھتا وہاں. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو ہم کرتے ہیں پنچایتیں ان کے ساتھ. اس لیے ایک زمانہ ہو گیا مفتی صاحب بھی نہیں آتے یہاں، لیکن مفتی صاحب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب نے لکھا کہ یہاں پر بالکل سیدھا، اب جن لوگوں نے دیکھا نا بالکل سیدھ میں وہ قبلہ وہ بنتا 8 ڈگری پر. جموں کشمیر کا اگر ڈگری کے حساب سے دیکھیں گے قبلہ یہ بنتا 8 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک، 8 سے لے کر 13 تک. جہاں پر آ جائے گا 8 کی طرف کریں گے تو قبلہ صحیح ہوگا، 13 کی طرف کریں گے تو قبلہ صحیح ہوگا، اور بیچ میں رہیں گے مین جو ہوتا ہے وہ 9 ڈگری والا ہوتا ہے. لیکن 8 پر جاؤ گے تب بھی قبلہ صحیح، اور ادھر جاؤ گے کس پر 13 پر جاؤ گے تب بھی قبلہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ جو جغرافیہ ہے، یہ جغرافیہ قرآن نے اور حدیث نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. مدینہ والوں کے لیے فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کے درمیان کی جگہ ہے وہ تمہارا قبلہ ہے. اس لیے کہ وہاں یہ نا یور دعا لوسن جو توڑ کی ایس نماز پڑھن، مدینہ پاک میں نماز پڑھن یور دعا نیرن چھو توڑی او ہول ہول چھو ساسن. اس لیے کہا ما بین المشرق والمغرب، یہ تمہارا قبلہ ہے. یہ جغرافیہ کا علم بھی قرآن کے اندر آ گیا.